أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 11 پہلے حصے میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ ہم سبق کا آدھے سے زائد حصہ الحمدللہ کر چکے۔ آج آدھے سے زیادہ ہو جائے گا، سبق نمبر 11 کر رہے ہیں، ٹوٹل 20 ہیں۔ تو کس قدر تیزی سے ہم سیکھتے ہوئے الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کتاب جو کل تک ہم بالکل اس کے ساتھ اسٹرینجر والا ہمارا اجنبیت کا رشتہ تھا، اب اس میں بہتری آتی جا رہی ہے، ہمارا اس سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اور آج بہت زیادہ خوشی اور مبارکباد کی بات یہ بھی ہے کہ نماز تقریباً ساری مکمل ہو چکی، اور ہم آج سے صورتیں شروع کریں گے۔ نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ تو پڑھی تھی نماز کے حصے کے طور پر، لیکن آج انشاءاللہ اس خوبصورت سورہ اخلاص سے ہم اس سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کے ترجمے سے اور سینکڑوں الفاظ سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم اسی ٹیبل کو اسی وزن کے اوپر داربہ، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کے افعال کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم اور 1 گھنٹے کی صرف آپ کی محنت، اور اس میں 16 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 2000 بار آئے ہیں، 1966 بار۔ اس لیے صرف 1 گھنٹے کی محنت میں اتنا کچھ سیکھ لینا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پورے شوق سے، پوری محبت سے، جذبے سے بیٹھیں، سب چیزیں چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں، پوری توجہ ادھر دیں کہ اگر آپ بیٹھ ہی رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کر ہی لی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھیں اور اسے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک مبارکباد اس لیے بھی ہے کہ 30,000 کا جو ہمارا ایک کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے، اس کو اچیو کر جائیں گے، بلکہ کراس کر جائیں گے، 30,000 سے ہم اوپر چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کو بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ تلاوت کیجئے، کتاب سے دیکھ کر پڑھیے، سنیے، ایک دوسرے سے سوال کیجئے، نمازوں میں تلاوت کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان کام کے لیے آپ کو چنا، اور رب زدنی علما، اللہ سے دعا کرنا کبھی مت بھولیے۔ تو آئیے سورہ اخلاص کے تعارف کے حوالے سے، سورہ اخلاص چھوٹی سی قرآن کی بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن ہے اس میں، ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، اور نام جو ہے اس کا نام ہی بڑا خاص ہے، اخلاص، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر، آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں توجہ سے اور اس پر ایمان لائیں کہ ہاں بالکل جو کچھ اس میں کہا گیا ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، صاف ستھرا پاکیزہ عقیدہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ یہ اس سوال کے جواب میں کہ اچھا معبود کیسا ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کیسا ہے، تو اس کا جواب بھی جو ہے نا، یہ سورہ ہے، بہترین جواب ہے اس کا، نہ کم نہ زیادہ، بہترین جواب اس میں۔ اور سورہ کی اہمیت ایک حدیث مبارکہ سے ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ اکیلی سورہ کو کہا گیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کریں تو 1/3 قرآن کے برابر یہ سورہ ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے، جس پر صحابہ نے کہا کہ اے نبی اللہ، تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، مکمل سورہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے اندازہ کریں کہ اس سورہ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا ترجمہ میں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو محبت اور شوق سے پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہترین طریقہ قرآن کی کوئی بھی چیز کو کرنے کا اور زندگی میں لانے کا کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کس طرح سے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس سورہ کو ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، یعنی مغرب اور فجر کی نمازوں کے بعد فارغ ہو کے 3 بار، عموماً ہر نماز کے بعد 1 بار اس کو پڑھا جائے۔ یہ سنت ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے۔
تو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے، اس کے جواب میں آئیے سورہ مبارکہ کے ترجمے کو جانیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اور الحمدللہ۔ سورہ اخلاص کو ہم نے سنا، آئیے اب جو ہمارا طریقہ کار ہے، قل هو اللہ احد، آیہ مبارکہ ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ آیا اس میں کل، کل کا لفظ۔ اب یہ جو کل کا لفظ ہے نا، کل، یہ آپ نے اچھا سا اپنے ذہن میں ڈال لینا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، 332 بار قرآن میں ہے کل کا لفظ جو ہے، تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کل، کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کل بہت زیادہ آتا ہے کل۔ اور یہ اصل میں کل کا لفظ آپ کہہ دیجئے، یہ جیسے آپ افعال پڑھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح یہ قالا سے آیا، قالا اس نے کہا، قالا سے یہ بنا ہے۔ کیسے بنا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اسی کورس کے اندر پتہ ضرور چل جائے گا کہ اچھا یہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کل کہہ دیجئے، قالا سے نکلا، قالا اس نے کہا، اور اسی کی جمع بنتی ہے قالو، قالو۔ تو کل، قالا اور قالو 1000 بار قرآن میں تقریباً یہ الفاظ آئے ہیں، 1000 سے بھی زائد بار بلکہ۔ تو اگر ہم اس کا معنی یاد رکھ لیں، دیکھیں سب میں کہنے کی بات آ رہی ہے۔ کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اچھا سے اس کو ذرا آپ ایک دفعہ اتنی اونچی آواز میں کہیے، آپ کے کانوں میں پڑے۔ دیکھیں نا، یہ قالا، قالو، کل قرآن میں 1000 سے زائد بار، تقریباً 1100 بار قرآن میں ہے۔ تو پھر ہمیں تو فوری یاد ہو جانے چاہیے نا ایسے چیزیں، یعنی قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر آنا چاہیے، ہر صفحے پہ 1 سے 2 بار۔ تو ایسے الفاظ تو پکے کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، جمع ہو گئی اس کی۔ یہ تو آپ کو پہلے بھی اندازہ ہے، قالا قالو ہم کیسے بناتے ہیں، آپ نے فعلا فعلو بنایا تھا نا، تو قالا قالو۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور اب بتائیں کوئی ایسا لفظ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جس سے تعارف ہے پہلے، اور کون سا ہے، کیا معنی ہے اس کا، بتائیے جی۔ چیٹ باکس میں لکھیے جی۔ ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہوا کا لفظ جو ہے وہ ہمارا پہلے سے تعارف ہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور اس کا ہمیں معنی بھی آتا ہے، ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوا اللہ، تو کہہ دیجئے وہ اللہ، تو یہ آسان لفظ ہے، آتا ہے آپ کو، اس لیے اس کو اللہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ احد پر آ جاتے ہیں، احد، احد بتائیں کیا ہے، اسم فعل حرف، جی بالکل ٹھیک ہے، اسم ہے۔ اور احد کہتے ہیں ایک، اکیلا، ٹھیک ہے۔ اور ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ احد، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، واحد، توحید، یہ سارے لفظ احد، ایک، اکیلا، اس سینس میں آپ نے اللہ کے لیے استعمال کریں گے۔ تو وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ ہم نے جو اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، بلکہ اسی سورہ میں کے آخر میں پڑھیں گے۔ سو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، ایک۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا، ایک ہے، اللہ ایک ہے، بہت دفعہ کہا ہے ہم نے زندگی میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف عام طور پہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے مسلمانوں کو ایک سے مراد اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی ذات میں، یعنی وہ ایک ہے، جیسے ہم کہیں کوئی انسان ایک ہے تو اللہ ایک ہے اس جیسا۔ لیکن اس میں 4 چیزیں خاص طور پر آتی ہیں، 4 چیزیں جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ اپنے حقوق میں، عبادت اس کی جائے، سجدہ اس کو کیا جائے، ویسا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اپنے اختیارات میں، اللہ اپنے اختیارات میں، قانون سازی کا حق، اللہ کے قوانین، قرآن کے احکام یا آفاقی ہیں، ان میں کسی قسم کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ملاوٹ کرے۔ تو اختیارات میں اللہ رب العزت یکتا و تنہا ہے۔
تو جب بھی اب آپ اللہ ایک ہے کا کانسیپٹ ہم سنیں گے تو پہلی بات اللہ ذات میں ایک ہے. ذات سے مراد اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بہن بھائی ماں باپ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد, ذات میں اکیلا, یکتا و تنہا. صفات میں یکتا. دیکھیں اب آپ, ہم کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, تو ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایک لمیٹڈ ہے نا ہمارا دیکھنا. سنتے ہیں, میں ایک وقت میں ایک دو لوگوں کو سن سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ایک خاص حد سے زیادہ دور والی آواز میرے پاس نہیں آئے گی, ایک خاص اس سے کم والی آواز مجھے سنائی نہیں دے گی. لیکن اللہ رب العزت پوری کائنات کو سن رہا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے, اور ان چیزوں کو جو انسانی آنکھ کی تو مجال ہی نہیں ہے, اللہ رب العزت تو کہاں کہاں, تو ہر شے کو جو ہے اور اس طرح جانتا ہے, اور وہ غیب کو جاننے والا ہے. تو ہم تو کوئی بھی نہیں جانتے. تو صفات میں بھی اللہ رب العزت یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور حقوق میں عبادت اس کی جائے, سجدہ اس کے سامنے کیا جائے, مانگا اس سے جائے, تسبیح اس کی جائے, حمد اس کی جائے, اس میں بھی اللہ اکیلا ہے. تو تین باتیں ہوگی. چوتھی اختیارات میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا, جو قرآن نے ہمیں دے دیا, قوانین جو قرآن کہتا ہے, جو اللہ کہتا ہے. دیکھیں خالق سے بہتر, جس نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے, اس سے بہتر تو کوئی قانون نہیں بنا سکتا نا. وہ سب سے بہتر قوانین بنانے والا, اس سے پتہ ہے کہ اس مخلوق کی ضرورت کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ رب العزت یکتا و تنہا ہے, کسی اور کی نہ مجال ہے نہ اس کی. اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو چار چیزیں جب بھی ہم کہیں گے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ صفات, ذات, حقوق, اختیارات, چاروں میں یکتا و تنہا ہے. تو فوری طور پہ آپ کو پتہ نا ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کوئی اچھی بات سنیں, ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں تجھے ہی صرف یکتا و تنہا مانوں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. احتساب کیجیے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے, میں واقعی اللہ ہی کو اختیارات اور اللہ ہی کی بات اور اللہ ہی کے حقوق پورا کرتا ہوں یا اپنے نفس کی کرتا ہوں. جب میں نماز سے جی چراتا ہوں, میں کس کی بات مانی, اللہ کی مانی یا اپنے نفس کی, یا شیطان نے مجھے بہکایا. اور تو پھر جب ایسا معاملہ ہو تو کیا کریں, پلان کیجیے کہ نفس اور شیطان کے چکر سے کیسے نکلا جائے. کیا طریقہ ہو کہ میں نیکی کی راہ پر قائم رہوں, میری نمازیں صحیح وقت پر ہوں, میری عبادت اللہ کے لیے ہو, میں ڈروں اور صرف اللہ سے. تو اس کے لیے پلان کیجیے, سوچئے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھے لوگوں میں رہنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, ایسی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, ایسے اور پھر تبلیغ, دوسروں تک اس بات کو پہنچانا. تو اب آپ کا وقت, ذرا اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے, اور خاص طور پر ہم نے کہا احد کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس کے اوپر غور فرما لیجئے کہ چار چیزوں میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کہیں گے اللہ یکتا و تنہا ہے, کن چار میں ہے, بولیں ذرا اونچی آواز میں, آپ کے کان میں پڑے. تو جی, نمبر 1 صحیح ہو گیا, ذات میں. نمبر 2 صفات میں. نمبر 3 حقوق میں. نمبر 4 اختیارات میں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا ہماری بہنوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا چیٹ باکس میں. تو ذرا مجھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اور ایکٹیو ہیں, تو تھوڑا رسپونڈ کیا کریں نا. اور اگر لکھیں تو بہت اچھی بات ہے. یا آپ دیکھیں سلائڈس پہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے علمو, سکھائیے آپ ایک دوسرے کو, اور اکتبو لکھیے, لکھ کر یاد کیجئے, تو انشاءاللہ اس سے اچھا اور پکا یاد ہوگا. آئیں آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد, یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ اللہ الصمد. تو ہم بچپن سے کہتے ہیں جی اللہ بے نیاز ہے. بس اب کسی بچے سے جب پوچھیں بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی, تو اکثر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں سمد یعنی بے نیاز, اس کا کیا معنی ہوگا. بے نیاز کے لیے ایک کانسیپٹ سمجھیے کہ جب ہم سمد کہیں گے تو وہ کیا ہے کہ اللہ الصمد جس کے سب محتاج ہوں, یعنی سب اس سے مانگے, سب اس کی طرف دیکھیں, سب اس کے محتاج.
اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ دیکھے کسی کی طرف، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو سمد اس کو کہتے ہیں. ہم تو دیکھیں نا عام زندگی میں ہمیں ہر شخص کو کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑتا ہے، ہر شخص کو. آپ زندگی کے کسی لمحے میں پہنچ جائیں، آپ بادشاہ بھی بن جائیں نا، تو بادشاہ بھی دیکھے ہوتے ہیں عوام کی طرف اور اپنے حواریوں کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف. تو اللہ رب العزت جو ہے سب اس کے محتاج، اس کی طرف دیکھیں وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، سارے معاملات، اس کو کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سمد اس کو کہتے ہیں، اللہ الصمد. تو جب آپ نے مانگنا ہو نا تو اللہ رب العزت اس خوبی کو کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، دنیا کی کسی اس سے مانگوں گا تو وہ تو محتاج ہوگا، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں. تو اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کے محتاجی نہیں، اسے نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنی تمام تر مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص کی نہیں، اربوں انسانوں کی اور کئی مخلوقات کی. تو اس اللہ سے مانگیے نا جو سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو میں ایک اکیلا، کیا وہ میری ضرورت نہیں پوری کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا، کرتا رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا. تو کیوں نہ اس سے مانگا جائے جو بے نیاز ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھ کے کہ وہ کتنوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، پھر اللہ کی عظمت کا احساس اور اس کے صمد ہونے کا تصور اور پتہ ہونا اور پھر اس سے مانگنا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کو پڑھ لیجئے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیجئے. جی اگلی آیہ مبارکہ میں آتا ہے لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اب اس آیہ مبارکہ کے اندر پہلے تو آیا لم، آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا لم ڈڈ ناٹ اور لن ول ناٹ. تو چلیں اس کی ایک دفعہ دہرائی بھی کر لیں. تو آپ کو یاد ہے نا لا، ما، لم، لن، یہ ہم نے، تو لم ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ، اس کو ذہن میں بھی رکھ لیں. تو 348 ٹائمز آیا ہے لم قرآن میں، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو اچھا سے ذہن میں رکھ لیں. ڈڈ ناٹ، لم یلد، یلد، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں، نہیں، اور اس نے جنا، اس نے جنا. تو اس کا مطلب اگر اس نے کسی کو نہیں جنا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہوگا. بٹ حقیقتاً لفظ کا معنی کیا ہے؟ نہیں اس نے جنا، لم یلد، لم یلد، نہیں اس نے جنا، یلد کا لفظ. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، مولود، میلاد، یہ ساری چیزیں. اسی طرح یلد، یلد اس نے جنا، تو یہ آپ کو ذہن میں رہے گا. اصل یہ ہے، تو بعض کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے جیسے اس کی کوئی اولاد نہیں. تو اب یہاں پر ایسا معنی یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آیت کا معنی نہ اس نے کسی کو نہیں جنا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، تو بات ٹھیک ہوئی. اولاد بھی دیکھیں لفظ اولاد، یلد، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. لم یلد، اس نے نہیں کسی کو جنا. وا لم یولد، اور وا کا مطلب اور، لم نہیں، یولد، پہلے ہم نے کہا یلد اس نے کسی کو جنا، یعنی کسی کو اس نے نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ ہی جنا گیا، نہ اللہ ہی جنا گیا. یولد کہ کسی اور نے اللہ کو نہیں جنا. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ جیسے ہمیں کسی اور نے جنا تھا نا، تو ہمارے والدین ہیں. تو اللہ کے کوئی والدین بھی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا اس کے والدین ہے، تو وہ نہ ہی وہ جنا گیا. تو یہ جو ولم یولد، یولد کا لفظ ہے نا، یلد سے یولد، یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ ایک عام آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس، پیسیو وائس. تو یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ایکٹیو وائس، پیسیو وائس. اچھا یہ جو پیسیو وائس ہے نا، اس کو
یہ بھی بلکہ سیکھ لیں، عربی میں یا اردو میں ہم اسے مجہول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجہول. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بعض اوقات اس پہ سوال بھی آ جاتا ہے. مجہول، I'll try کہ اگر میں اس کو لکھ پاؤں یہاں پہ، میم جیم ہے واو اور لام، مجہول. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، تو یہ مجہول ہے یولد، وہ جنا گیا، یا پیسو وائس. ٹھیک ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا. تو اب یہ اس کو اچھا سا آپ نے لم یلد ولم یولد، اور بڑی بڑی چھوٹی سی خوبصورت لیکن جامع آیت ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. تو ہمیں پتہ کیا لگا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ، اس کی یہ خوبی ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور اولاد جو ہوتا ہے نا، اولاد سے کیا ہوتا ہے؟ اب اولاد انسان کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، انسان تھک جاتا ہے، بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے اس کا سہارا بنتے ہیں، مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا جی میرا نام زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو نیند ہے، نہ موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پورا کانسیپٹ تو ہم نے اب اس آیہ مبارکہ کو کس کو پہنچانا ہے؟ بڑی خاص آیت ہے. اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک، بلکہ اب تو تقریباً 2 ارب کے قریب عیسائیوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے. تو بتائیے خاص طور پہ کیوں پہنچانا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں یہ پہنچانا ہے یہ پیغام؟ لم یلد ولم یولد، کون بتائے گا جی کہ خاص طور پہ کیوں ذکر آیا کہ یہ عیسائیوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے لم یلد ولم یولد کا؟ ہاں ماشاءاللہ، سسٹر جویریہ، سسٹر سبین، ویری گڈ. ہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نا. تو حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ کو، تو ایسا نہیں ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی کو اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لہٰذا یہ پیغام جو ہے ان عیسائیوں کو پہنچانا تو کس کی ذمہ داری؟ مسلمانوں کی، ہم سب کی. لم یلد ولم یولد، اس کو اچھا سا پڑھ لیجئے. مجہول کا کانسیپٹ پیسو وائس کا ذہن میں رکھ لیجئے. یلد ایکٹیو تھا کہ اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. سو آگے بڑھتے ہیں جی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد کا لفظ آگے دوبارہ. اور وا اور لم آپ نے پڑھ لیا تھا، آئیں دیکھتے ہیں. وا لم نہیں، اور یکن کا مطلب ہو گیا ہے. تو وا کا تو اب آپ سب کو میرا خیال ہے بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. اور لم بھی ہم نے ڈیڈ ناٹ نہیں کے معنی میں. تو یکن ہے، یکن ہے، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے یا اس کا. لہو کے ٹیبل سے آپ کو یہ لہو کا لفظ پتہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو کیا ہے؟ اس کا یا اس کے لیے نہیں ہے. کون؟ اور اس کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے لا کا، مثال کے طور پہ لکم دین، اسے بھی رکھ سکتے ہیں. لہو ماشاءاللہ ٹیبل سے آسان ہے، آپ سب کے لیے یاد رکھنا. لہو اس کے لیے، تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی. کیا اگلا جو لفظ ہے ہم جسے آپ کفون کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کفون، کفون ہے ہمسر، برابری کرنے والا. کوئی اللہ کا ہمسر برابر اللہ کے کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے کفو کا، اس کو ہمارے ہاں جو ٹپیکل اردو کے اندر کہتے ہیں جی رشتہ جب کرنا تو کہتے ہیں جی کف کا خیال رکھا جائے، یعنی دیکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کا جو خاندان ہے وہ برابر برابر ہوں، یعنی بہت زیادہ فرق نہ ہو کلچر کا
مال و دولت کا اور رتبے کا برابر برابر ہو تو ذرا صحیح رہتا ہے، تعلقات اچھے رہتے ہیں آپس میں میاں بیوی کا، تو یہ تو ہوتا ہے برابری۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نہیں ہے اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر آیا احد۔ احد کا مطلب کوئی، اور یہ نیگیٹو سینس میں، کوئی نہیں کی سینس میں آتا ہے۔ شروع میں نے آپ سے بولا تھا نا احد کے دو معنی، تو ایک معنی کیا ہو گیا، ایک، یہ اللہ کے لیے، اور اس معنی میں احد کوئی نہیں، یہ زبان کے استعمال کے طور پر آ سکتا ہے۔ احد کوئی نہیں، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اللہ کی برابری کرنے والا اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہم نے ایک تو ہمیں احد کا یہ پتہ چل گیا، دوسرا معنی کہ قل هو اللہ احد میں آیا تھا ایک، صرف اللہ کے لیے، اور پھر آ گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی منفی معنی میں کہ کوئی نہیں کے معنی میں۔ اور اس آیہ مبارکہ سے ہمیں اللہ کی عظمت کا اور زیادہ اس طرح وہ ہونا چاہیے اندازہ کہ اللہ کی برابری ہے ہی نہیں، بلکہ دور دور تک کیا کہنا ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ بعض ایڈز آتی ہیں ٹی وی میں، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی۔ تو آپ سوچیں جو کائنات کا مالک و خالق ہے، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی کوئی برابری کرنے والا کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو کس چیز میں؟ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ تو جب ہم برابری کو، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، ان چاروں صفات کی بات کی تھی، تو اللہ کا ہمسر بھی ان چاروں میں کوئی نہیں ہے، کسی طرح سے اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ان چاروں کے اندر۔ اللہ کی ذات میں بھی، صفات، ایسا کوئی ہے ہی نہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، کسی نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور صفات اللہ رب العزت کی، جیسے وہ سنتا ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے، جیسے وہ رزق دیتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں، اور سجدہ صرف اسی کو کیا جائے۔ بھئی جو خالق ہے، جس نے ہر چیز بنائی، پیدا کی، تو حق تو اسی کا ہے نا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اختیارات بھی اسی کے مانے جائیں کہ جو خالق ہے، جس نے یہ مشین بنائی ہے، وہی اس کا میکینزم بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کا یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم یہاں دنیاوی خداؤں سے ڈر رہے ہیں، امیدیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں سے، اور ہمارے یہاں عجیب ہی بیچارے لوگ کمزور لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، سیاستدانوں سے لگائی ہوئی ہیں، اور اپنے باس سے لگائی ہوئی ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ فلاں ایسا نہ ہو جائے۔ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، تو میری حفاظت کر، تو میری ضرورتوں کو پورا کر، مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں کسی کی طرف دیکھوں ہی نہیں۔ اور میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرے لاکھ شکر ہے، اور کس قدر تیرا شکر ادا کیا جائے کہ تو نے ہم نے مسلمان بنایا، کہ ہمیں کوئی اور کتنی بڑی یہ فضیلت بھی ہے کہ ہم اس ایک ہی سے مانگتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نظریہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹوں سے یہ دنیاوی خداؤں کی طرف دیکھا جائے، ان سے مانگا جائے۔ تو اپنی ضرورتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ وہ پوری کرے گا۔ تو اب ذرا پورے تصور، احساس اور اس کے دعا کے ساتھ اس کو پڑھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ الفاظ پر غور کر لیجئے۔ اور یہ سورہ مبارکہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا عقیدہ اس سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اور ایک بڑا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کرتے تھے، اس سورہ کو پڑھتے تھے۔ تو کسی صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، شکایت بھی کی کہ شاید یہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھی آپ ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہیں سورہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ اب کیسی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. آپ ذرا غور کیجئے کیسی مزے کی بات ہے. اگر ہمیں اس سورہ سے محبت ہو جائے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خوبصورت چیز, خالق کی پوری تعریف. تو ہونا کیسا چاہیے ہمارا معبود. تو اس سورہ سے محبت کیجئے, اور جیسے ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کیسے اپنی بہترین طریقے سے, تو آپ بھی اس کو ذرا خوبصورت طریقے سے اچھے سے جانیے, لوگوں کے سامنے رکھیے, اور اللہ رب العزت کی ذات کے ادراک کے حوالے سے, ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن تو نہیں ہے, لیکن جو ہمیں بتایا گیا اس کے حوالے سے اس کی عظمتوں پر غور کیجئے کہ واقعی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو دیکھ لیں, آپ ذرا سی غلطی کریں تو کیا ہوتا ہے, اور ہم بار بار غلطیاں کر رہے ہیں, اللہ بار بار معاف کرتا جا رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور پھر ضرورتیں پوری کرتا ہے, اور خالی ضرورت نہیں پوری کرتا ہے, کچھ لوگ ضرورت پوری کرتے ہیں نا تو بڑی تکلیف سے کرتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہوں, احسان جتاتے ہیں اور یہ سارا کچھ. وہ کتنی محبت سے اپنی مخلوق کا خیال رکھ رہا ہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کریں اور وہ عطا پہ عطا کرتا جائے, اور وہ پھر معاف بھی کر دے. تو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں 99 آپ کو پتہ ہے نام ہے, اس کی ہر صفت میں اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے, اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے, نہ کبھی تھا, نہ بھی ہے, اور نہ ہی ہو سکتا ہے. وہ یکتا و تنہا ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس سبق کو مکمل کیا. تو اب لیتے ہیں بریک 1 منٹ کی. اچھا جی, میں اس کے سیکشن 2 کو کھول رہا ہوں, جبکہ بردر داؤد نے ایک سوال کیا ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ ورک بک میں کرتے وقت لفظوں کے اوپر اعراب لگانا ضروری ہے. اچھا, یہ بڑا بہت دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ضرور کوشش کریں اعراب لگانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا, تو آپ اعراب لگائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی چیزوں کی. تو ضرور لگائیں, اور انشاءاللہ اس سے آپ بہتر سمجھ پائیں گے. بہت سی جگہوں پہ صرف زبر زیر کے فرق سے معنی ہی بدل جائے گا, اس لیے ٹھیک ہے, اس کی کوشش کریں. اچھا, بردر شکیل کہہ رہے ہیں ہاؤ مینی کویسچن ان ایگزام. بردر شکیل ابھی تو سبق پڑھتے ہیں, اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ. آپ کی پوری اورینٹیشن ہوگی کہ ایگزام میں کتنے سوال اور کب اور کیسے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم سبق کے دوسرا حصہ کی طرف بڑھتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ اس وقت بریک کے وقت زیادہ احباب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ سب کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو آج 11واں سبق ہو گیا, تو انشاءاللہ کمنگ ویک میں آپ کا کوئز ہے, مڈ کوئز. ٹھیک ہے, اور مڈ کوئز میں یاد رکھیں آپ کو لمیٹڈ ٹائم دیا جائے گا. کلاس کے وقت, یہ جو کلاس کا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میکسیمم, وہ آپ کو ملے گا. یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہوگا. ہوم ورک تو آپ کے کھلے ہوئے ہیں, وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی سے. وہ آپ کو اسی وقت کرنا ہوگا, کلاس کے ٹائم کے درمیان. یہ آپ کے ایگزام کی طرح ہے, اور اس میں آپ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے, بک نہیں کھول سکتے, کہیں سے ہیلپ نہیں لے سکتے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا, یہ ایگزام کی طرح ہوگا, آپ نے خود کرنا ہے, آپ کی سیلف اسیسمنٹ بھی ہوگی, لہٰذا اس کی تیاری بھی کیجیے اور خوب شوق سے کیجیے. ابھی ہمارا ایک بیچ جو مکمل ہوا ہے, اس کے فائنل کوئز کی آج کل تیاریاں چل رہی ہیں, تو بڑے اچھی مزے کی لوگوں کے کنسرن کویسچن آ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ سب بھی اپنے مڈ کوئز کی تیاری کے حوالے سے آپ کو پوری اورینٹیشن انشاءاللہ دی جائے گی. کمنگ ویک میں آپ کے جو کلاسز ہیں, پہلی 2 میں ریویژن اور تیسری میں آپ کا مڈ کوئز ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں جی. آج کی کلاس میں ہم قواعد کے حوالے سے فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس میں ہم نے فعل کیا تھا, فتح کیا تھا, جعل کیا تھا, پھر ہم نے نصر کیا, پھر آپ کو ہوم ورک ہم نے دیا تھا ذکر, عبدا. تو یہ سارے ہم نے اسی میں آج ہم انشاءاللہ داربا, سمیع, عالمہ اور عاملہ ان افعال کو پڑھیں گے, ان کے معنی جانیں گے, ان کے ٹیبل کریں گے.
وہی پی پی آئی کا میتھڈ استعمال کرتے ہوئے، اور یہ سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ اسم، فعل اور حرف کا مجھے یقین ہے بہت اچھا ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے جو بات میں پچھلی کلاس میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا تھا کہ ہم جب ملاتے ہیں، ہم نے پہلے کہا جی اسم کے ساتھ ضمائر ملائے، تو ہم نے کہا کتابہ، کتاب اور ہو، اور کتابہم، اور پھر کہا کتابو کا۔ یہ جو کا تھا نا، کا، یہ، کم، نا، ہاں، یہ پھر جب ہم نے حرف ملایا تو کیا بن گیا؟ اس میں بھی کا، یہ، کم، نا، یعنی من کا، منی، من کم، مننا۔ لیکن جب افعال بنے، افعال، تو اس کے اندر یہ شامل تھے، کس طرح تھے؟ فعلتا، تا، یو، فعلتو، آئے، فعلتم، یو، یو آل، فعلنا، وی۔ اور جو اس کا جو ماضی کے غائب کے سیغے ہیں اس کے اندر بھی وہ شامل ہے، فعلا، وہ غائب ہی، فعلو، وہ سب غائب دے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہو، ہم تھا، جیسے ہم نے یہ سارے پہلے بھی دہرا چکے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اور فعل ورب کے حوالے سے ہم نے کیا کہا؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم مادے کے حروف بھی کہتے ہیں، روٹ لیٹر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سلائیڈز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا شروع سے روٹ لیٹرز ساتھ ساتھ، جب ہم نے کہا تھا را، ہا، میم، رحمان اور رحیم کے روٹ لیٹرز تھے، یعنی مادے کے حروف تھے۔ تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں فعلا، فتح، نصر، ضرب وغیرہ، وہ انشاءاللہ اس میں بھی 3 سے مل کر بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک عربی میں لفظ ثلاثی، مجرد ثلاثی 3، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک تو ہو گیا ماضی۔ ماضی کیا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا، کام مکمل ہو چکا ہے۔ مضارع، اور اس کو تھوڑا سا یہ فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم اتنی بات کرتے رہیں گے کہ آپ کو پکا ہو جائے گا مضارع میں کہ ایسا کام جو بھی ہو رہا ہے مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فعل امر، کہ کسی کام کا حکم دینا، گزارش کرنا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم نے آگے جا کے زیادہ بات کریں گے۔ ابھی چونکہ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، سسٹر صوبیہ کہہ رہی ہیں پچھلی سلائیڈ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ دس از دا سلائیڈ یو آر آسکنگ اباؤٹ، کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے فعلا کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ ٹیبل الحمدللہ مجھے امید ہے آپ سب کا پکا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ممکن ہو سکے آپ کر سکیں تو ان ٹیبلز کو، جیسے ہم نے جعلا کیا تھا، تو آپ ان الفاظ کو قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہاں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر تو یہ پکے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو حل فعل، نعم فعل، ہم فعل، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا۔ امید ہے آپ اس کی اچھی تکرار گھر پہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایک کانسیپٹ، اس کانسیپٹ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، بلکہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے یہ کیا کانسیپٹ ہے۔ چلیں، ریز ہینڈ اینڈ دین ایکسپلین اٹ ٹو ایوری بڈی۔ جی، کون بتانا چاہتا ہے؟ ریز ہینڈ کیجیے۔ سسٹر سائمہ عبد الودود جو ہے نا، یہ بہت کوئک ہے ماشاءاللہ، ہر چیز میں سب سے پہلے ریز ہینڈ کرتی ہیں۔ تو جی سسٹر۔ اگر اسم کے اوپر 2 پیش ہوں تو وہ اپنی اصل حالت یعنی سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوگا، اور اگر اسم کے اینڈ پہ 2 زبر ہوں تو وہ آبجیکٹ کے طور پہ یعنی بدلی ہوئی حالت میں استعمال ہوگا، یعنی اس پہ کام کیا جائے گا۔ 2 پیش کی صورت میں وہ کام کرنے والا ہوگا، 2 زبر کی صورت میں اس پر کام کیا جائے گا۔ ہاں، زبر زیر دونوں ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ ہم زبر والے کر رہے ہیں زیادہ، لیکن دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، البتہ 2 پیش ہے تو اصلی حالت ہے۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔
यहाँ पे हमारे एक थी सिस्टर एनी ख्वाजा, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, तो मैंने पहली दफा उनका देखा नाम, तो मैंने कहा उनको भी जरूर चांस दें। जी सिस्टर, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी जी। हायरन दो पेश असली हालत सब्जेक्ट, हायरन दो जबर फरमाइए। या हायरन दो जे चेंज कंडीशन ऑब्जेक्ट। माशाल्लाह। तो आइए अब इसको अरबी बोलचाल में हम जब देखेंगे तो वही वाली जो हम बोलचाल पर अभी बात कर रहे थे, आप एक चीज यहाँ पर आपके लिए जो ना, आप इसको पढ़ सकते हैं हल फअला खैरा, ठीक है, हल फअला खैरन, जैसे आपको आसानी लगे। तो जब नाम फअला खैरन, तो अब आपके ब्रेन को शुड ट्रांसलेट इट, योर ब्रेन नोज, आपको हर लफ्ज का माना आता है। हल क्या बात हो रही है, फअला आपने पहले ही पढ़ ली है, खैर आपने भी पढ़ा है, तो हल फअलू खैरा, अब फअलू में ये जमा होगी, फअलता फअलतू फअलतुम फअलना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड फीड इन योर ब्रेन। कोशिश करें तर्जुमा, अब यानी तर्जुमे ही से पढ़ने की बजाय योर ब्रेन शुड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट, कि अच्छा ठीक है हमें आता है ये माना, हम अरबी में भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको होमवर्क दिया गया था, चलें होमवर्क में से कौन कोई दोहराना चाहता है? कौन करवाएगा दोहराई, बताइए। चलें जी, सिस्टर शाजीन आप कीजिए, ज़करा का टेबल करवाइए। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह सिस्टर, वेरी गुड सिस्टर, ठीक है। सिस्टर जुमर है यहाँ पर, सिस्टर है यहाँ जुमर, वैसे आए जी। ज़करा इसने जिक्र किया, ज़करू इन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतुम मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। ज़करना हम सब ने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ब्रदर दाऊद आप भी करवा दें। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू सबने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना हम सबने जिक्र किया। वेरी गुड जी, ब्रदर दाऊद के तो लगता है बहुत पक्के टेबल हैं, ये फटाफट देते हैं इसका। आइए अगला होमवर्क था हमारा आबादा। आबादा उसने इबादत की, आबादा उसने इबादत की। तो ये अच्छा, जरा प्लीज जो लोग करवा देना एक दफा, तो फिर लोअर हैंड कर दिया करें ताकि अगले आ जाए। सिस्टर है मिसेस फाइजा नोमान कुरैशी, जी करवाइए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह सिस्टर, वेरी गुड। अच्छा मुझे कोई बताए कि ये जो आपके सामने इस वक्त स्लाइड नजर आ रही है, इस पे अबत्ता अबत्तू अबत्तुम ये रेड क्यों हुए हुए हैं? क्या वजह लग रही है आपको? ये क्यों सुर्ख करके आपको दिखाए जा रहे हैं? जी बताइए, कौन बताना चाहता है? किससे पूछूं? अच्छा सिस्टर यमीना जो है उन्होंने तो वहां पे हमें जवाब दे भी दिया है, ठीक है। वो कह रही हैं कि एक तो ये ज़करा में तो ऐसा नहीं था, वहां पे तो था ज़करता ज़करतू ज़करतुम, इससे पहले फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम, फ़तहता फ़तहतू फ़तहतुम। यहाँ पे दो चीजें, एक तो दरमियान में वो छोड़ के सीधा ता पे जा रहा है और ता पे शद है। हाँ तो इसकी हरकत में फर्क है। अब ये जरा सारे तवज्जो से सुने, बात गौर से सुने। इसकी हरकत में फर्क है, अबदा अबदू अबत्ता, अबद नहीं पढ़ना, अबदाल नहीं पढ़ा जा रहा, अबत्ता अरबी कुलिये पर अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम,
ابدنا اسی طرح ہے جیسے وہ باقی ابد ابد بھی ویسے ہی ہے جیسے فعل فعلو ہے، لیکن فعلتا نہیں. فعلتا میں دیکھیں نا فعلتا الف لام بھی پڑھا گیا تھا، یہاں پہ دال نہیں پڑھا جا رہا. ابتا ابتو ابتم. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے لیے چھوٹا سا آنسر ذہن میں رکھ لیں. عربوں نے انہیں مشکل لگا ابدتا پڑھنا تو انہوں نے اس کو بنا دیا ابتا. انہوں نے اس کو ایسے پڑھا، ہم بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ایسے ہی یاد رکھ لیں گے بس. دیٹس اٹ، سمپل آنسر. ٹھیک ہے، تو یہ شد کے ساتھ ملا کے ہم اس کو پڑھیں گے ابتا ابتو ابتم ابدنا، اور ایسے اس کو یاد رکھ لیں گے. اور ہر زبان کے اپنے اسلوب میں ایسا ہوتا بھی ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں پی یو ٹی پٹ، بی یو ٹی بٹ. اب ہے یو ہی لیکن ایک دفعہ آواز او کی آ رہی ہے پٹ اور بٹ، تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، لہذا اس کو بھی ہم ایسے ہی ابدا ابدو. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. تو ایک دفعہ سسٹر نوشابہ سے پڑھوا لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ آپ کو ہوم ورک ملا ہوا تھا، امید ہے آپ نے اچھی اس کی پریکٹس کی ہے. آج کے سبق میں ہم دارابا اس نے مارا، سامیا اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، اور عمیلہ اس نے عمل کیا. یہ آپ کو ہم دیں گے ہوم ورک کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے سب سے پہلے دارابا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ضرب، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کو ضرب لگ گئی ہے نا، اور جنگ میں اس نے کاری ضرب لگائی. ضرب لگانا یعنی مارنا، تو ہٹ کرنا. تو اس سے اس کو ذہن میں رکھ لیں. دارابا دارابا اس نے مارا، دارابا اس نے مارا. البتہ ایک چیز یاد رکھیں، قرآن میں اکثر جگہ پہ دارابا کے بعد آئے گا مسئلہ، دارابا مسئلہ. تو وہاں پہ مارا مطلب نہیں ہوگا، وہاں پہ ہوگا اس نے مثال بیان کی، اس نے مثال بیان کی. تو آپ ویسے دارابا کا ہم مانا اس نے مارا. تو جب مسئلہ کا لفظ آپ کی نظر آ جائے تو پھر تو آسانی سے کہہ لیں اس نے مثال بیان کی، مثال ماری یعنی مثال دی. ٹھیک ہے جی. ضرب المثال بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے، اس میں بھی کوئی چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس کو. تو آئیے اس کا ٹیبل، دارابا اس نے مارا، سارے ہاتھ ساتھ ریڈی کر لیں، اشارے کریں. دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یہاں پہ بھی دیکھیں دربتا دربتو دربتم یہ آیا ہے، تو وہ ابتا والے میں صرف فرق ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کروائیں گے ہماری سسٹر ہوتی ہیں جو محمد خلیل کی آئی ڈی پر. جی کروائیے سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ایکسلنٹ سسٹر، ویری ویل ڈن. سسٹر سمرا آپ کروائیے. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، داربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، بردر نوید آپ کروائیے. جی ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تم نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ. اچھا بڑی اچھی بات ہے بردر نوید. ہمیں یہ بھی چونکہ یہ تم کہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی کلیئرٹی ہو جاتی ہے، یہاں پہ سنگل ہے دربت تم، تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ تم کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اور درب تم میں تم سب ہو، آپ سب. وہ ہم اردو کی وجہ سے آپ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا بردر نعیم. سو آئیے دارابا کی ہم عربی کا وہ دیکھتے ہیں بول چال. تو اگر میں کہوں حل دارابا تو جواب کیا دیں گے؟ اس کے لیے ہم لیتے ہیں بردر شکیل کو. جی بردر شکیل انمیوٹ کیجئے، بتائیے.
تو مارنا اچھی بات نہیں ہے نا, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ حل ضربہ, حل ضربہ کا ہے جواب, ما ضرب, میں نہیں مارا نا اس کو. ہاں نہیں سوری, کس نے کیا نہیں کیا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے اس کو مارا, تو ما ضرب نہیں, اس نے اس کو نہیں مارا. تو حل ضرب کیا نہیں اب ایک جی اصل میں میں نے ابھی دیکھا ہے, حل ضرب کیا اس نے مارا, ما اس نے ضرب مارا, بالکل نہیں, اس میں کوئی ہاں ما ضرب Very نہیں, good. اس نے نہیں مارا. ہاں زبردست. دیکھیں اس میں چونکہ ایک ہی سبجیکٹ ہے اور ہم ایک اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے, تو اب آپ نے بالکل کلیئر بات کر دی ہے. اب بتائیں مجھے حل ضربو جواب کیا ہوگا؟ حل ضرب کیا ان سب نے مارا, جواب ما ضربو نہیں, سب نے نہیں مارا. ہاں ویری گڈ, بس صحیح ہے. حل ضربتا, حل ضربتا کیا آپ نے مارا, ما ضربتو نہیں میں نے مارا. حل ضربتم ہاں میں نے کیا نہیں مارا, آپ سب نے تو مارا, اشارے ما ساتھ کہہ رہے ہیں نا ضربنا. آپ, ضربتا ضربتو. جی حل ضربتا کا یہ ہو گیا نا, کیا آپ نے مارا, ما ضربتم نہیں میں نے مارا. حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا, ما ضربنا نہیں ہم سب نے مارا. نہیں ہم سب نے مارا. ماشاء اللہ, ویری گڈ جی, بالکل ٹھیک کر لیا. اب لیٹ سے ہم کہتے ہیں وہی والا کانسیپٹ جو نیا ہم نے ایڈ کیا, اس کی اور تھوڑی پریکٹس کے لیے, کہ زائد ہے اور دو پیش آئی ہے, تو یہ اصلی حالت ہے اس کی, زائد ایز اے سبجیکٹ ہے, اور زیدن دو زبر آ گئی, آبجیکٹ آیا. تو آئیے ایز اے آبجیکٹ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حل ضرب زیدن, حل ضرب زیدن. تو باقی تو آپ کو پتا ہے, ما ضرب زیدن, حل ضرب زیدن, ما ضرب زیدن. اگر میں کہہ رہا ہوں حل ضربت زیدن اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں ما ضربت زیدن, تو اب میں, سسٹر حمیرہ ہے ہمارے ساتھ, سسٹر حمیرہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے, اس سوال کا جواب دیجئے کہ اس میں اگر میں کہہ رہا ہوں حل ضربت زیدن, تو آپ کے خیال میں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ السلام علیکم سر, یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے زید کو مارا, ما ضربت Very good. زیدن, تو میں نے ٹھیک ہے, زید کو نہیں مارا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ سسٹر, بالکل ٹھیک بتایا. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ جو اگلا ہے حل ضربتم زیدن, اس میں مار کس کو پڑ رہی ہے اور کون مار رہا ہے؟ حل ضربتم زیدن, اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم سب نے زید کو مارا ہے. ما ضربنا نہیں سوری, زیدن, اشارہ دوبارہ دیکھیں, حل ضربتم زیدن, حل ضربتم زیدن, کیا تم سب نے زید کو مارا ہے. ما ضربنا بس مجھے یہ زیدن, بتائیں کس کو مار پڑی ہے اور کون مار رہا ہے؟ زید کو ہم سب نے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ضربتم میں تم سب تھے اور زیدن, زید کو مار پڑی تھی, مارنے والے کون تھے؟ تم سب. یہ پوچھا گیا تو ہم نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں مارا, مارنا اچھی بات نہیں, ہم ماں کا استعمال کر رہے ہیں, اور ماں کا معنی نہیں کا بھی اچھا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں, اسے بھولنا نہیں. اگلا فعل جو ہے نا آج کا, ہم سمیع. سمیع میں اس لیے زیادہ, اس کی اگزامپل آپ کو پہلے یاد ہے, بڑی خوبصورت اگزامپل ہم نے رکوع میں کہا تھا, سمیع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے. اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ماضی کا ہے سیگا, کہ بات کنفرم ہے, پکی ہے. تو سمیع, سمیع اس نے سنا, اس نے سنا, سمیع. اور ابھی تک یہ پہلا فعل آیا جس میں زیر بھی آ گئی ہے, ورنہ سارے زبر والی ہم پڑھے تھے. سمیع اس نے سنا, اور باقی اسی طرح اسی وزن پر سمیع, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا. تو آئیے ذرا آپ میں سے کون کروائے گا اس ٹیبل کو؟ آپ کرواتے ہیں, سسٹر جویریہ ہیں ہمارے ساتھ. جی سسٹر جویریہ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سمع اس نے
सुना, समिअ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हमने सुना, हम सब ने सुना। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छे। सिस्टर नहीद आसिफ हैं हमारे साथ, आपकी करवाइए सिस्टर, करवाइए। अच्छा जी, उन्होंने बंद कर दिया। सिस्टर अस्मा खान, आप करवाइए, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समिया उसने किया, उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आपने सुना, समीना हम सब ने सुना। जज़ाकल्लाह। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो इसी तरह इसकी बोलचाल अरबी की हल समिया नअम समिया, और अगर हम इसमें कुरान को ले लें अल कुरान, तो अल कुरानु, अब अल कुरानु दो पेश है ना, जो आपको याद है, यहाँ एक छोटा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें, ये हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा हुआ है कि अगर अलिफ लाम लग जाएगा तो क्या होगा बताएं, फिर तनवीन आएगी साथ। अगर अलिफ लाम लगा हो तो तनवीन साथ आएगी। सिस्टर अस्मा बताएं। सिस्टर अस्मा आपको अनम्यूट किया, अनम्यूट करें खुद को, या ब्रदर अब्दुल हादी कर लें, आपको भी अनम्यूट किया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो नहीं अनम्यूट कर रहे, अच्छा चले। एनीवेज, तो हम बात कर रहे हैं कि जी ठीक है माशाल्लाह, आप सब ने मुझे चैट बॉक्स में बता दिया कि नहीं, वेरी राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट भी अपने ज़हन में रख लें कि अल कुरान, अल अलिफ लाम लग गया तो अब हमने तनवीन नहीं लगाई। तो अल कुरान जब लिखा तो ऊपर पेश है। पेश का क्या मतलब है कि तनवीन दो पेश की जगह एक रह गई है, तो ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और अल कुरान उसमें ये दो जबर अलिफ लाम लगने की वजह से एक जबर गिर के एक जबर रह गई है, तो अल कुरान, तो उससे हमें ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। तो इसी को अगर हम बोलचाल में ले जाएं तो देखिए, हल समिअल कुरान, ये कुरान है तो नाम समिअल कुरान, हल समिउल कुरान, नाम कुरान सुना, अच्छी बात है ना, तो हम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम माँ का नहीं कर रहे। तो इसी तरह आप इसकी पूरी अरबी की बोलचाल कर सकते हैं। और आपके होमवर्क में आज आलिमा, आलिमा उसने जाना, इसका पूरा टेबल आप करेंगे। और दूसरा होमवर्क है आपका आमिला, उसने अमल किया। आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया, उससे ये दोनों टेबल बन रहे हैं। अच्छी सी इसका आप होमवर्क में इसकी घर में प्रैक्टिस करें। नुक्ता तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमने होमवर्क शुरू किए हैं। चौथा होमवर्क क्या? किताब से पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मुअल्लम बनाकर भेजा गया था, तो अगर हम उनका स्टूडेंट बनना चाहते हैं, और जो कहते हैं इल्म सीखने के फजाइल के हवाले से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म की तलाश पे निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और जरा गौर कीजिए, उसके एजाज पर गौर करें कि फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है, यानी इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं। कितने बड़ा मुकाम है। सो इसलिए हमें भी इल्म की खातिर कोशिश भी करनी चाहिए, इसके लिए वक्त भी निकालना चाहिए। और आज जो बात हो रही है कि आप जो कोर्स की किताब है, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में, थोड़ी सी एफर्ट करें, रोजाना 10 मिनट निकालें, उसमें से देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो किताब से रोज देखिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने सिखाने वालों में शामिल करे। अच्छा सा सीखेंगे फिर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी। तो आज अल्लाह के फजल से हमने 30,000 की बार को अबूर किया। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, इस पर अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे।
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.